میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا اگر انداز دیکھا جائے تو وہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب پکارتے تو عام طور پر ان کی ندا یا رسول اللہ ہوتی، یعنی درجنوں روایات اور احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی فرد اگر نبی مکرم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارنا چاہتا تو یہ عرض کرتا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اور یہی انداز پھر تابعین اور امت کے اولیاء کا رہا کہ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، اگرچہ آپ اپنے مزار پر انوار میں ہیں، لیکن اللہ کے انبیاء حیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کی تصدیق کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت، اس وعدے کی تصدیق کے لیے ایک آن کے لیے انبیاء کو وفات عطا فرماتا ہے، اور دوسرے لمحے میں انبیاء کرام کو زندگی مل جاتی ہے، ان کو دوبارہ حیات عطا کر دی جاتی ہے، جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اشعار کی صورت میں بیان کیا ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ تو اگرچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے، لیکن اپنی حاجات میں، اپنی مشکلات میں ایک امتی کے لیے یہ مناسب اور مجرب عمل ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ندا کرے، دنیا کے جس خطے میں ہو، جس زبان کا ہو، جس تہذیب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اپنے محبوب علیہ السلام کو پکارے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محبوب علیہ السلام اس کی مدد فرمائیں گے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو اب اس حوالے سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اور دور سے کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا کے لفظ سے ندا کی جا سکتی ہے؟ کیا یا رسول اللہ کے ذریعے پکارا جا سکتا ہے؟ بعض اوقات شیطان اس حوالے سے وسوسے بھی دلاتا ہے، چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے اسی بارے میں ایک سوال کیا گیا کہ ایک شخص ہے، اللہ رسول کو ماننے والا ہے، ایمان کے تقاضوں کو نبھانے والا ہے، لیکن وہ اپنی دعاؤں میں، التجاؤں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یا کا لفظ استعمال کرتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اس طرح کے کلمات ادا کرتا ہے، تو آیا ایسے شخص کا حکم کیا ہے؟ اگر اس شخص کو کوئی معاذ اللہ کافر یا مشرک کہہ دے اس بنا پر کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یا کا کلمہ استعمال کر رہا ہے، تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس مختصر سے سوال کے جواب میں ایک رسالہ تحریر فرمایا جو فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں آج بھی موجود ہے، بڑا مبارک نام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ رسالہ تحریر فرمایا اور اس کا نام تجویز فرمایا انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنے کے جواز کے بارے میں، یعنی یا رسول اللہ کہنے کے جائز ہونے کے بارے میں نورانی تنبیہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے شرعی دلائل کے ساتھ احادیث مبارکہ اور امت کے بڑے بڑے اکابرین کے اقوال اور ان کے عبارتوں کو ذکر فرمایا اور اس بات کو بیان فرمایا کہ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے، آپ کو دور سے بھی یا رسول اللہ کہنا یہ بالکل جائز ہے، اور اس کے جائز ہونے میں شک نہ کرے گا مگر جاہل یا پھر گمراہ، یعنی جس کو اس بارے میں علم نہیں ہوگا، احادیث کی طرف اور شریعت کے دلائل کی طرف جس کی نظر نہیں ہوگی، وہی اس بات کو ناجائز کہے گا، یا جس کو معلوم ہے اور معلوم ہونے کے باوجود معاذ اللہ
وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو یا کے ذریعے پکارنے کو ناجائز کہے گا تو وہ پھر گمراہ ہوگا، ضال ہوگا، مضل ہوگا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس رسالے کی ابتدا میں عربی کلمات کے ساتھ ایک شاندار مختصر سا خطبہ تحریر فرمایا، چنانچہ اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وآلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا۔ پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے امت کے بڑے بڑے اکابرین کی کتابوں کے حوالے پیش فرمائے کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، اس مسئلے پر اگر تفصیل معلوم کرنی ہو تو ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ ان میں سے چند کتابوں کے ہم نام سنتے ہیں: امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب شفاء السقام، امام احمد کسلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب المواہب اللدنیہ، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب شرح مواہب، اسی طرح علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مرکات المفاتی جو مشکات شریف کی عربی شرح ہے، اسی طرح شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب لمعات التنقی، الشیعۃ اللمعات، یہ دونوں مشکات شریف کی شروحات ہیں۔ اسی طرح جذب القلوب الی دیار المحبوب اور مدارج النبوہ، یہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتب ہیں۔ اس کے علاوہ چند اور کتابوں کا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے حوالہ پیش کیا اور اپنے ایک اور رسالے کی طرف بھی رہنمائی کی اور ارشاد فرمایا کہ اس موضوع پر فقیر کا رسالہ بھی موجود ہے، الاحلال بفید الاولیاء بعد الوصال، یعنی یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، اس مسئلے کو اگر پڑھنا ہے شرعی دلائل کے ساتھ تو ان کتابوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس بات کے جائز ہونے میں ایک حدیث پاک پیش کرتے ہیں جو کہ سند کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے، اور کئی محدثین کرام نے بشمول صحاح ستہ کے مصنفین نے اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ بڑی شاندار حدیث پاک ہے، چنانچہ امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام حاکم، امام بیہقی اور ان کے علاوہ کئی اور محدثین کرام نے اس حدیث پاک کو اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، نقل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ ایک نابینا شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنے نابینا پن کی شکایت بارگاہ رسالت میں عرض کی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو، باوضو ہو کر 2 رکعت نماز پڑھو اور نماز کی ادائیگی کے بعد اس دعا کو پڑھو تو تمہاری یہ حاجت پوری کی جائے گی۔ اب وہ کلمات جو نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نابینا شخص کو تعلیم فرمائے، وہ الفاظ کتنے مبارک ہیں۔ چنانچہ وہ کلمات ہم سنتے ہیں، وہ دعا کون سی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یا کے الفاظ استعمال ہیں، یا کے ذریعے آپ کو ندا کی گئی ہے اور آپ کا وسیلہ اور واسطہ بارگاہ رب العزت میں پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس شخص کو یہ دعا تعلیم فرمائی کہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھو: اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اللہم فشفعہ فی۔ اس کا ترجمہ اور خلاصہ کیا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے جو رحمت کے نبی ہیں۔ پھر یا محمد کا ترجمہ: یا رسول اللہ، میں حضور کے واسطے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روا ہو، یعنی میری حاجت پوری کی جائے، یا الہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا یہ وہ مبارک عمل ہے جس کی اجازت اور سند خود بارگاہ رسالت سے عطا ہوئی ہے۔ اب یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یا رسول اللہ پکارنے اور یہ دعا کرنے کی جو تعلیم ارشاد فرمائی گئی، یہ تو نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا معاملہ ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ مزار پر انوار میں تشریف لے گئے، تو اب یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا کہاں سے ثابت ہے؟
تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی حدیث سے متصل ایک دوسری حدیث پاک بھی نقل فرمائی، جس کو امام طبرانی رحمت اللہ تعالی نے اپنی موجم میں روایت کیا ہے کہ ایک شخص امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور اپنی کچھ التجا عرض کرنے کی کوشش کرتا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف توجہ نہ فرماتے۔ تو وہ شخص حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی لے کر حاضر ہوتا ہوں، لیکن وہ میری طرف توجہ نہیں فرماتے۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو یہی دعا جو نبی پاک علیہ السلام نے اس نابینا شخص کو تعلیم کی تھی ان کو بتائی اور ارشاد فرمایا کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھو، اور دعا پڑھنے کے بعد شام کو میرے پاس آنا، تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلیں گے۔ انہوں نے وضو کر کے نماز ادا کی اور یہی دعا نبی پاک علیہ السلام کے وصال ظاہری کے کئی عرصے کے بعد، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کا یہ واقعہ ہے، جب وہ شخص نماز اور یہ دعا پڑھنے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا، آپ کے دربار کے دربان نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی طرف توجہ فرمائی، اس کو اپنے ساتھ اپنی مسند پر اپنی جگہ پر بٹھایا اور اس کی حاجت سن کر اس کی حاجت کو پورا فرما دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ آئندہ بھی اگر تمہیں حاجت ہو تو تم میرے پاس چلے آنا۔ وہ شخص خوشی خوشی وہاں سے رخصت ہوئے۔ رستے میں حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کیا، آپ کو دعائیں دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے، رحم فرمائے کہ آپ نے میری سفارش حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کی ہے کہ انہوں نے میرا مسئلہ حل فرما دیا۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے تمہارا ذکر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نہیں کیا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ ایک نابینا شخص اپنی نابینائی کی شکایت لے کر حاضر ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس شخص کو یہی دعا تعلیم فرمائی۔ اس شخص نے نماز ادا کی، یہ دعا پڑھی، اب یہ دعا پڑھ کے وہ فارغ ہوا تو اسی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بینائی عطا فرما دی۔ گویا کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ ہمیشہ سے بینا ہے، کبھی یہ نابینا تھا ہی نہیں۔ تو یہ اس دعا کی برکت تھی جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اس شخص پر ہوئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد آپ کو یا رسول اللہ کے لفظ سے پکارنا، آپ کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ وہ عمل ہے جس کو صحابہ کرام نے خود بھی اپنایا اور اس کی دوسروں کو تعلیم دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا اس طرح کے دیگر کلمات کے ساتھ پکارنا بالکل جائز ہے اور صحابہ کرام کا معمول ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا حدیث پاک کے تحت کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، ان کا پاؤں سن ہو گیا تو کسی شخص نے کہا کہ آپ اس ذات کو یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے پکارا یا محمدہ۔ جب آپ نے یہ ندا بلند کی تو اس کی برکت تھی کہ آپ کا جو پاؤں سو گیا تھا وہ اپنی نارمل حالت میں آ گیا۔ تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد وصال بھی آپ کو یا کے ذریعے پکارنا اور آپ سے مدد طلب کرنا، یہ صحابہ کرام کا انداز ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک اور روایت بیان کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ بھی صحابی ابن صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے چچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کسی شخص کا پاؤں سن ہو گیا تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم اس ذات کو پکارو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس شخص نے بھی یا محمدہ کی صدا بلند کی تو اس کا پاؤں جو سن ہو چکا تھا وہ اپنی نارمل حالت میں آ گیا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان دونوں احادیث کو
روایت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان دونوں صحابہ کے علاوہ کئی اور صحابہ کرام سے بھی یہ عمل منقول ہے۔ پھر آگے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ تعالی علیہ کا حوالہ پیش کیا کہ امام خفاجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کی شرح نسیم الریاض میں اس بات کو ذکر کیا کہ یا محمدہ کہنا، ایسے مواقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو پکارنا اور ندا کرنا یہ اہل مدینہ کی عادت ہے، مدینے میں رہنے والے عاشقان رسول کا انداز اور ان کا طریقہ ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے رسالے انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام مجتہد فقیہ اجل عبد الرحمن حزلی کوفی مسعودی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے اور اجلہ تبع تابعین یعنی تبع تابعین میں سے ایک عظیم ہستی اور اکابر ائمہ مجتہدین سے ہیں، سر پر بلند ٹوپی رکھتے تھے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے جو ایک بہت بڑے فقیہ اور مجتہد تھے اور تبع تابعین میں آپ کا ایک بڑا مقام تھا، آپ اپنے سر اقدس پر ایک بلند ٹوپی رکھتے تھے جس میں لکھا تھا محمد یا منصور، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک نام اس ٹوپی پر تحریر تھا اور اس میں یہ کلمات تھے محمد یا منصور۔ تو یہ صحابہ کرام اور صحابہ کرام کی اولادوں میں بھی عمل جاری رہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے یا کا لفظ استعمال کرنا، تحریر کرنا ان کا انداز تھا، ان کی عادت اور ان کے مزاج کا حصہ تھا۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے چند بزرگان دین کے اور اولیاء کرام کے اور ائمہ کرام کے اقوال ذکر کیے اور اشعار ذکر کیے جن میں بڑے بڑے ائمہ سے یہ عمل ثابت ہے کہ وہ نثر کی صورت میں، نظم کی صورت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر خیر کرتے ہیں تو آپ کو یا کے لفظ سے ندا کرتے ہیں۔ سر فہرست شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اشعار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس رسالے میں تحریر کیے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کی، جب آپ کو پکارا تو آپ کے لیے یا کے کلمات استعمال کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہہ کر ندا کرنے اور آپ کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلم رضا کے شاہکار کا اگلا مرحلہ جس میں ہم اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے اشعار کی تشریح اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے اشعار کی فنی خوبیوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کلام رضا کے اشعار، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام کلام رضا کے شاہکار کا سیگمنٹ ہے کلام رضا کے اشعار، جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نعتیہ اشعار کی فنی خوبیوں کو ہم سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فن شاعری میں ایک صنعت ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے جس کو کہا جاتا ہے صنعت سیاق العادات۔ صنعت سیاق العادات میں ہوتا کیا ہے کہ شاعر جب کوئی شعر تحریر کرتا ہے، کسی مضمون کو، کسی مفہوم کو اشعار کی صورت میں بیان کرتا ہے تو اس شعر کے اندر عدد کو بیان کرتا ہے، گنتی کے جو الفاظ ہوتے ہیں 1 2 3 4 ان میں سے کسی عدد کو بیان کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ عدد جو ہوتے ہیں ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں اور بعض اوقات بغیر ترتیب کے ہوتے ہیں، یعنی ہر وہ شعر جس میں اعداد کو بیان کیا جائے، عدد کو بیان کیا جائے، گنتی کے الفاظ کو ذکر کیا جائے تو وہ شعر اور وہ اشعار صنعت سیاق العادات کی مثال بنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے اشعار کو دیکھا جائے تو درجنوں اشعار ایسے ملیں گے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے نعتیہ شاعری کی ایک معنی اور مفہوم کو بیان فرمایا اور اس معنی اور مفہوم کو بیان کرنے کے لیے اعداد کو ذکر کیا، گنتی کے الفاظ کو اشعار کا حصہ بنایا اور اس طرح وہ اشعار صنعت سیاق العادات کی مثال بنتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ نے خلفائے راشدین کا ذکر کرنا چاہا تو تحریر فرمایا تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس شعر میں جہاں خلفائے راشدین کا ذکر خیر ہے وہیں پر 2 اعداد کو ذکر کیا گیا، 4 اور 1۔ یک کا معنی ہوتا ہے 1 اور چاروں کے لفظ میں 4 کا لفظ موجود ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر بارگاہ رسالت میں
عرض کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ اب بارگاہ رسالت میں یہ استغاثہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر میری قسمت میں لاکھوں پیچیدگیاں ہوں، لاکھوں ہزاروں بل ہوں، لیکن یا رسول اللہ اگر آپ ایک نظر عنایت فرمائیں تو آپ کی ایک نظر عنایت سے میری قسمت میں موجود پیچیدگیاں اور یہ بل سلجھ سکتے ہیں۔ اس شعر میں اگر دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کئی عادات کو یعنی گنتی کے کئی الفاظ کو ذکر کیا ہے۔ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، لاکھ کا لفظ استعمال فرمایا، 100 بل 1000 کج، 100 کا لفظ بھی ذکر فرمایا اور 1000 کا عدد بھی ذکر فرمایا۔ یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ یہ ایک کا جو لفظ ہے یہ ایک پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس ایک شعر میں اگر دیکھا جائے تو 4 عادات کو ذکر کیا گیا ہے، لاکھ، 100، 1000 اور 1۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی نعتیہ شاعری کا کمال ہے کہ اشعار کی صورت میں نعت بھی ہو جاتی ہے، حمد بھی ہو جاتی ہے، منقبت بھی ہو جاتی ہے، ایک شرعی معنی اور مفہوم بھی بیان ہو جاتا ہے اور فن شاعری کی صنعتوں کی مثالیں بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے اشعار کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا حقیقی فیضان لے کر عشق رسول میں اضافہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا